یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ آج انداز نظر کے تحت اخلاقی اقدار اور ہمارا تعلیمی نظام کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عتیق اللہ صاحب، سابق صدر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی، ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب، ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ، اور ڈاکٹر ندیم احمد۔ آپ سبوں کا اس مذاکرے میں استقبال ہے۔ پروفیسر عتیق اللہ صاحب، ہم چاہیں گے کہ جو اخلاقی اقدار اور ہمارا تعلیمی نظام ہے، اس پر آپ کچھ ہم بتائیں ہمارے سامعین کو۔ دیکھیے، یہ ایک بہت وسیع الذیل ٹاپک ہے، اور اس میں صرف اخلاقی اقدار ہی نہیں، تعلیمی نظام بھی ہے۔ تو اس طرح سے دو ٹاپک ہوئے۔ ایک تو ہمارا نظام تعلیم کیا ہے، جس کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس میں اخلاقی اقدار پر کوئی زیادہ زور نہیں دیا جا رہا ہے، یا پہلے دیا جا رہا تھا، اور اب اگر دیا جائے تو وہ اخلاقی اقدار کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے اخلاق کا جو تصور ہے، یہ خود بڑے اضافی تصور ہے، ریلیٹو ٹرم ہے۔ ہم اخلاق کو اصلی طور پر بھی جانچتے ہیں، ماضی کے طور پر بھی جانچتے ہیں کہ ماضی میں اخلاقی اقدار کیا تھیں، یعنی حسن عمل یا حسن کردار کی نوعیت کیا تھی، جس کو ہم عربی میں اسوہ حسنہ بھی کہتے ہیں۔ جی۔ تو اس اعتبار سے ہم فوری طور پر جو ہمارا ذہن جاتا ہے تو انہی کتابوں پر، انہی صحائف پر جاتا ہے کہ جن کو ہم اخلاقی دستاویز کہا کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی سماوی صحیفہ دستور العمل ہی ہوتا ہے، اور دستور العمل ہونے کے معنی کیا ہے کہ ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے، جس کو ہم کبھی ہدایت نامہ بھی کہا کرتے ہیں۔ جی۔ تو گویا کہ جب ہم آج کے گفتگو کا یہ ٹاپک رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک مایوس کن تصور بھی ہے کہ ہم شاید اب اخلاقی اقدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، جس کے باعث ہماری سماجی سطح پر جس طرح سے ضابطۂ اخلاق کا ہماری عملی زندگی میں ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے۔ یا نئی نسلوں میں کہہ لیجئے کہ ہماری نئی نسلیں جو کہ اسکول سے، یونیورسٹیز سے نکل کر آ رہی ہیں، تو شاید ہم یہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اخلاقی تعلیم حاصل کر کے ہماری سماجی زندگی میں دوسروں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوں۔ تو اب پہلے ہم یہ تعین کر لیں کہ اخلاقی اقدار سے ہماری مراد کیا ہے نا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے، ایک اضافی ٹرم ہے، لیکن پوری طرح سے مرتی نہیں ہے۔ یہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے کوئی آبشار گرتا ہے، پتھر جو ہے گھستا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا، وہ تو گھس کر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو قدریں جو ہے اس میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، قدروں میں، اور لیکن کچھ قدریں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دائمی نوعیت کی ہیں، جو ہمیشہ ہمارے زندگی کے نظام میں ان کی اہمیت قائم رہے گی۔ مثلا ہم ایک حسن عمل اور حسن کردار کی بات کرتے ہیں۔ حسن عمل کا تعلق سیدھے اخلاق سے ہے، خلق سے ہے، اور عمل اس میں شامل ہے۔ حسن عمل کے ساتھ عمل کا تصور ہے، لیکن کیا ہم عمل کو نظر سے یا نظریے سے الگ کر سکتے ہیں؟ جب ہم تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس میں نظریہ ہی آتا ہے کہ ہم نظریاتی طور پر ایک ایسا دستور العمل بنائیں تعلیم کا کہ جس میں نظریاتی سطح پر ہم ان کو اخلاقی تعلیم دے سکیں۔ وہ عملی تعلیم نہیں ہے، وہ ایک نظری تعلیم ہے۔ اس لیے غالب کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے خیال حسن میں حسن عمل کا ایسا خیال، یعنی ایک خیال حسن قائم کیجیے۔ پہلے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، کانسیپٹ قائم کیجیے۔ اس کانسیپٹ کے لیے اب آج کے پیریڈ میں اگر ہم اس تصور کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں ان کے محرکات کیا ہیں، اور ان کی وجوہات کیا ہیں کہ آج اخلاقی سطح پر ہم بہت ہی زوال پذیر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ یا اس صارفی سماج کو سامنے رکھیں، سائنٹیفک ایج کو سامنے رکھیں، ہم اپنے سے جو مشینی ایج ہے اس کو سامنے رکھیں، تو یہ تصور قائم ہوتا ہے ندیم میاں کہ جتنا ہم مثلا انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، ہم اس کے ذریعے بہت سا علم حاصل کرتے ہیں، اور اس میں ہم جو علم حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی رکھتے ہیں کہ ہمارا اب میموری کا سارا خزانہ تو موجود ہے۔ اب ہم دماغ میں میموری جو رکھے ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس میں موجود ہے، اس لیے ہم میموری سے کام کم لے رہے ہیں اور انٹرنیٹ سے، مشین سے زیادہ کام لے رہے ہیں، اور جو ہم بھول جاتے ہیں تو ہم فوراً مشین کا سہارا لیتے ہیں، گویا کہ مشین ہیومن ہوتی جا رہی ہے۔ جی۔
اور ہم انہیومن ہوتے جا رہے ہیں. یعنی مشین جس طرح ہیومن ہوتی جا رہی ہے تو وہ انہیومن ہو رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کچھ اخلاقی کمیاں ہیں، اخلاقی کچھ محرومیاں ہیں، اور جو ہم اس سے کی بھرپائی نہیں کر پا رہے ہیں. اس بھرپائی کے لیے ہمارے ذہن جاتا ہے تعلیمی نظام کی طرف کہ ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کس طرح سے. ڈاکٹر سید رضا صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ اس نظریے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر عتیق اللہ صاحب کا کہ انہوں نے پوری اس گفتگو کا ایک نہج اور ایک پیٹرن جو ہے شروع میں ایک کلیئر کر دیا. جی، اس سے گفتگو جو ہے بہت آسانی سے آگے بڑھ سکے گی. سر نے جیسا کہ ایک لفظ کا استعمال کیا کہ بہت ہی مایوس کن ماحول ہے اخلاقی اقدار کے تعلق سے اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے تعلق سے. دیکھیے، جو ہمارا پورا تعلیمی نظام ہے، صرف تعلیمی نظام ہی نہیں بلکہ جو پوری ہماری زندگی ہے، جو ہمارا پورا لائف اسٹائل ہے، اس میں اخلاقیات کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے. اور جب تک کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ان ویلیوز کو، ان مورلٹی کو، ان اخلاقیات کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے، تب تک یہ جو ہمارے ہندوستان کی سبھیتا ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا شاندار ماضی ہے، اس سے ہم منحرف ہوتے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب موجودہ تعلیمی نظام کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ، چاہے کسی بھی طرح کی حکومتیں ہوں، کسی بھی آئیڈیالوجی کے لوگ ہوں، کسی بھی سماج کے لوگ ہوں، وہ اخلاقی اقدار پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. موجودہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں سب کچھ ہے مگر اخلاقی اقدار نہیں ہے. پرانا جو تعلیمی نظام تھا اس میں اخلاقی اقدار تھا، بہت ساری چیزیں نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم ایک بازار کلچر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ہمارے پورے ایک نظام میں پرائیویٹائزیشن آ گیا ہے. ہم تعلیم کو یہ سوچ کر کے حاصل کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں روزگار حاصل کرنا پڑے گا. پرانا جو تعلیمی نظام تھا اس میں یہ سب چیزیں نہیں تھی. اس میں والدین اپنے بچوں کو جب اسکول میں اور کالجز میں بھیجتے تھے تو ان کے سامنے یہ باتیں بھی ذہن میں رہتی تھی کہ جو مورل ویلیوز ہیں زندگی کے، اس کو بھی وہ سیکھے گا. اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز آج ہندوستان میں کہ جن کا ایک شاندار ماضی رہا ہے اخلاقی اقدار کے حوالے سے. انہوں نے تعلیمی نظام کو بھی درست کیا اور ساتھ ساتھ اخلاقی نظام کو بھی. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو پورا ایک سسٹم تھا ایک زمانے میں، وہ تعلیم سے زیادہ وہاں کے مورل ویلیوز تھے، وہاں کی اخلاقیات تھی. وہاں جب بچے پڑھ کر کے نکلتے تھے تو وہ تعلیم سے بھی آراستہ ہوتے تھے، اور جو ان کا پورا لائف اسٹائل تھا، ان کی جو گفتگو تھی، جو ان کا لباس تھا، وہ بھی ان کے پوری اخلاقیات اور ان کے پورے ماضی کا پتہ بتاتا تھا. لہذا موجودہ دور میں آج کسی بھی آئیڈیالوجی کا آدمی ہو، کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، میں کسی مذہب سے اس چیز کو مخصوص نہیں کر رہا ہوں، وہ پریشان ہے. وہ پریشان یہ ہے کہ بچے ایجوکیٹڈ تو ہو گئے، پڑھے لکھے ہوئے، لیکن وہ ہمارا جو پورا اخلاقی نظام اور اقدار ہے اس سے وہ بہت پیچھے ہو گئے. جیسا کہ پروفیسر عتیق اللہ صاحب نے کہا کہ بہت ہی مایوس کن ماحول ہے. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے. اور نیو ایجوکیشن پالیسی جو بن رہی ہے اس میں اس بات کو بھی سامنے رکھا جائے کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں آئے، کوئی اسٹوڈنٹ کالج میں آئے تو وہ ٹھیک ہے ماڈرن ایجوکیشن بھی سیکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اقدار کو، وہ اپنے پورے سسٹم کو، وہ اپنے شاندار ماضی کو کس طرح سے پریزرو کر سکتا ہے، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ندیم احمد صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اخلاقی اقدار اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر؟ میں اسے دوسرے پہلو سے جوڑتا ہوں اور میں کچھ اس طریقے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ پیش نظر موضوع جو ہے اس کے اندر اخلاقی اقدار اور ہمارا تعلیمی نظام میں 3 اصطلاحات ہیں. پہلی اصطلاح جو اخلاقیات ہے، دوسری اقدار ہے، اور تیسری اصطلاح جو ہے وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے. جی، میں پہلو اور ایک کے بعد ایک اس کے بارے میں، اس کی تعریف کے بارے میں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے میں شروع کروں گا کہ اخلاقیات کیا ہے یا اس کی تعریف کیا ہے. دیکھیے، اخلاقیات سماج کا وہ عنصر ہے جس کی موجودگی میں تہذیب یافتہ سماج کی تعمیر کی جا سکتی ہے. جی، اخلاق انسان کی وہ منفرد خوبی ہے جو اس کی اچھائیوں کو عیاں کرتی ہے. صحیح یا غلط اور اچھے یا برے نظریات کا تصور اخلاق کہا جا سکتا ہے. اخلاقیات ہی کے پیش نظر ہم کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ لے پاتے ہیں. اخلاقیات کی بنیاد پاکی، ایمانداری اور حقیقت ہے. ضمیر کی صحیح آواز ہی اخلاقیات ہے. مشہور مورخ اور ماہر تعلیم
میکائیور اور پیج کے مطابق اخلاقیات کا مطلب اصولوں کے اس نظام سے ہے جس کے ذریعے انسانی ضمیر اچھے اور برے کا علم حاصل کرتا ہے۔ جی دوسری اصطلاح اس کے اندر اقدار کی تھی۔ اقدار کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی چیز یا کام کی اہمیت کو واضح اقدار کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اقدار کا مقصد یہ جاننا بھی ہوتا ہے کہ کون سا کام اچھا یا خراب ہے، یا پھر اس کام کو کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار بہتر رہے گا۔ مینی کے مطابق ملک، زمانہ، حالات کے ضمن میں عام مقصدیت ہی اقدار بن جاتی ہیں۔ اقدار، عادات اور مثالیات ہمارے برتاؤ کو ہدایت دیتے ہیں۔ اخلاقی اقدار یعنی پوری جو ٹرم ہے میں اسے ملا کر اس کی تعریف بتاتا ہوں کہ اخلاقی اقدار کیا ہوتا ہے۔ اخلاقی اقدار اچھے اور برے عمل کا وہ معیار ہیں جس کی مدد سے انسانی برتاؤ کو قابو میں رکھا جاتا ہے۔ اور تیسری ٹرم اس کے اندر یہ تھی، یہاں میں کچھ اور بتانا چاہوں گا کہ آزادی سے قبل ہنٹر کمیشن نے اخلاقی تعلیم کے لیے سب سے پہلے اپنی سفارشات پیش کی تھی۔ آزادی کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ 1948 میں بنا اس نے، اور اس کے فوراً بعد 1952 میں مدالیر کمیشن جسے سیکنڈری ایجوکیشن ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن کہا جاتا ہے اس نے بھی، اس کے علاوہ 1964 میں بنے کوٹھاری کمیشن نے، اور 1986 کی تعلیمی پالیسی کے علاوہ مختلف تعلیمی کمیٹیوں کی سفارشات میں بھی اخلاقی اقدار کی تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ جدید کریکولم میں بہت حد تک اخلاقی تعلیم پر زور دینے کی ضرورت کو ہمیشہ محسوس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی فلسفے کے تمام فکری و نظریاتی مفکرین مثلاً پریگمیٹزم، نیچرلزم، آئیڈیالزم کے علاوہ ہندوستانی ماہر تعلیم دیانند سرسوتی، وویکانند، گاندھی جی اور مہارشی اروند نے اخلاقیات اور اقدار کی تعلیم کو بہت اہم مانا ہے اور اس کی ضرورت پر ہمیشہ روشنی ڈالی ہے۔ آج کی تعلیم کا مقصد کیا ہے، میں اس پر بھی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آج کل تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد پڑھ لکھ کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا رہ گیا۔ اس جانب ابھی عتیق اللہ سر نے بھی اشارہ کیا تھا، اور اس کے لیے تعلیم یافتہ انسان کوئی بھی طریقہ اپنانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کرپشن کو آگے بڑھانے میں پڑھے لکھے لوگ ہی سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ ہمیں تعلیمی اداروں کے ذریعے ایک ایسے تعلیمی نظام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے جو زندگی کو جینے کی تیاری کا سلیقہ ہمیں سکھائے، اور ابتدائی مرحلے سے لے کر اسکولی سطح کی تعلیم مکمل ہونے تک مستقبل میں پیش آنے والی پریشانیوں سے طلبہ کو آگاہ کرتی رہے۔ انہوں نے جو حوالے دیے ہیں وہ بہت اہم حوالے ہیں، تاریخ کے اعتبار سے بھی ہمارے یہاں کہ کب کس طرح سے اس پر زور دیا گیا، لیکن عملاً کوئی اس کے خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ خود این سی آر ٹی کا بھی ممبر ہوں، اور یہ ہمیشہ جب بھی ٹیکسٹ بکس کی بات آتی ہے تو اس وقت یہی سوال اٹھتا ہے کہ یہ اخلاقی سطح پر اس میں ہم کیا کمیاں رہ گئی ہیں جن کی ہم بھرپائی کر سکیں۔ یہ ہمیشہ گفتگو کا موضوع ہوتا ہے۔ ایون یہ بھی ہے کہ 71 اور 72 میں جب نئی پالیسی قائم بن رہی تھی اس میں کے کلر جو ہیں وہ خاص اس کے نمائندہ تھے اور میرے وہ دوست بھی کہلاتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک شق کے طور پر یہ رکھا تھا کہ اخلاقی سطح پر جو کمیاں ہمارے ٹیکسٹ میں ہیں اور جو تعلیمی نظام میں ہیں اسے کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ عام طور پر ہر دور میں یہ گفتگو کا موضوع بنا رہا ہے، اور آج میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس پر گفتگو سے زیادہ نہیں ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پہلی بار یہ ہمت کی ہے اور کوشش کی ہے، اور یہ صورتحال دیکھ کر کہ پورے عالمی سطح پر جو افراتفری کا عالم ہے، جو انتشار کا عالم ہے، اور خاندانی نظام جس طرح سے ٹوٹ رہے ہیں، رشتوں کا احساس جاتا رہا ہے، اور جو عزت اور احترام ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے، چھوٹے کا بڑے کے ساتھ، بڑے کا چھوٹے کے ساتھ، اور یہ جو ہمارے ایک طرح سے روزمرہ کی زندگی ہے، سب سے پہلے وہ سامنے آتی ہماری روزمرہ کی زندگی۔ اب اس میں ہی یہیں سے نکلتے ہیں وہ لوگ جو کہ آگے چل کر جرائم پیشہ بنتے ہیں، وہی لوگ جو تشدد پر مائل ہو جاتے ہیں، وہی لوگ جو کہ سماج میں افراتفری اور انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے کسی ضابطۂ اخلاق کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ ضابطۂ اخلاق کی ایک صورت تو وہی ہے جو مذہبی صورت ہے۔ یہ لفظ جو ہے آیا بھی مذہبی سطح پر زیادہ آیا ہے کہ مذہبی سطح پر ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ صحائف ہیں۔ تو
ایک طرف تو وہ ہیں اور دوسری طرف سماجی سطح پر اور سیاسی سطح پر ایک ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی سطح پر جو ضابطۂ اخلاق کی کمیاں ہیں ہمیں پہلے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے. وہ اگر دور ہوتی ہیں، اگر سیاسی سطح پر، کیونکہ اب وہ تاریخ کا تو یہ ہے کہ ہسٹری از ڈیڈ، تاریخ تو ختم ہو گئی، مر گئی، اب تو صرف پولیٹکس باقی ہے. تو پولیٹکس آج کے دور میں جتنی نتھری ہوئی، جتنی کشید ہوگی، جتنی صاف اور شفاف ہوگی، اتنا ہی نظام زندگی اور نظام زندگی کے دوسرے شعبہ جات جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں گے. وہ اس کا تعلق ڈائریکٹ آج سیاست سے ہے. اس اعتبار سے رضا حیدر نے بھی بہت اچھا کہا، بہت عمدہ یہ بات کہی کہ جو سیاسی سطح پر ہمارے یہاں جو ایک زوال آیا ہے دنیا کی سطح پر، یعنی نہیں ہے کہ ہندوستان نہیں بلکہ عالمی سطح پر جو تبدیل جو آیا ہے، اور وہ اس کا عکس ہمارے یہاں بھی نظر آ رہا ہے. اور چونکہ اب گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، اس لیے گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایک ملک کے تمام تصورات، نظریات، نظامات، سسٹمز، یہ سب دوسرے ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں آزادی کے ساتھ. اب خریدار ہی خریدار ہیں، بیچنے والے ہی بیچنے والے ہیں. لفظ بک رہا ہے، خیال بک رہے ہیں، نظریے بک رہے ہیں، مذہب بک رہے ہیں، اصول بک رہے ہیں، ہر چیز بک رہی ہے. اس اعتبار سے ایک تعلیمی نظام میں سب سے زیادہ جو ہے افادیت کا پہلو آیا، یوٹیلیٹی کا پہلو آنے کی وجہ سے یہ کمی پیدا ہوئی. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ روزگار کے علاوہ بھی یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ایک موٹو ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے سماج کو ہم سے کیا فائدہ پہنچے، ہمارے سماج کو کیا دے پائیں گے. آپ نے اپنی زندگی کا ایک تعین کر لیا، مقصد اس سے جیسے کہ روزگار سے ہے، آپ نے بہت اچھی میڈیکل تعلیم حاصل کی ہے، آپ روزگار حاصل کر لیا. لیکن آج کے پیریڈ میں یہ عمومی طور پر شکایتیں پیدا ہوتی ہیں کہ بھی ڈاکٹرز نکلتے ہیں اور وہ کامرشل ہیں، ہے نا، وکیل ہیں وہ کامرشل ہیں، ٹیچرز ہیں وہ کامرشل ہیں. یعنی وہ تمام ادارے اور وہ تمام شعبہ جات جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد آدمی ایک وکیل بنتا ہے تو صحیح معنوں میں فیصلے کرنے کی اس کو صلاحیت، سچ اور جھوٹ کی تمیز کرے گا، جج ہے تو صحیح فیصلے دے گا، یا پھر ایک ٹیچر نکل کر آتا ہے تو تعلیم میں آزادی کی پوری سمجھ لیجیے کہ ذمہ داری کے ساتھ وہ تعلیم دوسروں تک پہنچائے گا، اپنا علم دوسروں تک پہنچائے گا. لیکن یہ اخلاقیات چونکہ نہیں ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر اس پر غور کرنا چاہیے. اور یہ چونکہ بہت ہی محدود وقت پر معین ہے آپ کی گفتگو، اسی تمام پہلوؤں پر اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن اس پر یہ ضرور گفتگو کا ایک اوپن مائنڈیڈ یعنی ایک اوپن اینڈیڈ گفتگو ہونا چاہیے، یعنی اوپن رہے کہ اس کے بعد بھی گفتگو کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب، آپ اس میں کیا اور چاہیں گے کہ جو سجھاؤ دیں گے؟ کہ دیکھیے، میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پروفیسر عتیق اللہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے ہم لوگوں کو روشنی مل رہی ہے. وہ تمام باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور ایک لفظ آپ نے استعمال کیا کہ پروفیشنلزم. ہم اتنے پروفیشنل ہو گئے ہیں، ہمارا طریقہ، ہماری کارکردگی، ہماری سوچ، اس میں اتنی پروفیشنلزم آ گئی ہے کہ یہ پروفیشنلزم ہی جو ہے وہ ہمارے اخلاقی ویلیوز کو کم کرنا شروع کر دیا اس نے. ندیم صاحب نے بھی بہت سارے ہسٹورینز، فلسفیوں اور جو ہمارے فلاسفرز ہیں، تھنکرز ہیں، انٹلیکچوئلز تھے، ان کا بھی کوٹیشن دیا، حوالہ دیا کہ جتنے بھی ماہر تعلیم ہیں ان کی یہی کوشش تھی کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تک اخلاقی اقدار کو درست نہیں کریں گے تو ہم نہ صحیح طور پہ صاحب علم ہو سکتے ہیں، نہ صحیح طور پہ ہم ایک اچھے انسان بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے، پروفیسر صاحب نے بھی بار بار اس طرف اشارہ کیا ہے کہ صرف تعلیمی نظام ہی میں اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا جو آو بھاؤ ہے، طریقہ کار ہے، اس میں بھی اخلاقی پہلو کو آنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. آج جو ایک سماج میں انتشار ہے، پورا ماحول جو ہے وہ ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج میں اخلاقی اقدار کی اور ہیومن ویلیوز کی پوری طرح سے کمی آ گئی ہے. تو صرف تعلیم ہی میں نہیں بلکہ سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے رہن سہن میں، ہماری زندگی میں، ہمارے ماحول میں، اڑوس پڑوس میں بھی ان ویلیوز کو پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر ہم نے نہیں اس پر توجہ دی
تو آج جو پوری عالمی سطح پر، جیسا کہ پروفیسر عتیق اللہ صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ مسئلہ صرف ایک قومی سطح کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی سطح پہ اس پہ ڈسکشن ہونے کی ضرورت ہے، اس پہ گفتگو ہونے کی ضرورت ہے کہ عالمی سطح پہ جو ایک افراتفری کا ماحول ہے یہ کنٹینیو رہے گا، اسی طرح سے رہے گا۔ یہ بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ہے، اور جیسا کہ تخار الزماں صاحب سر نے بھی بار بار اشارہ کیا کہ یہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ یہ 1 گھنٹے کا ٹاپک نہیں ہے، اس پہ تو اتنے ڈائمینشنز ہیں، اتنی شاخیں ہیں اس کی کہ تعلیمی نظام میں اخلاقی اقدار کی ویلیوز کیا ہے، گھریلو نظام میں، اڑوس پڑوس، باہر، آپ کی اپنی پرسنل لائف، ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اخلاقی اقدار سے ہے۔ یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، اور میں بار بار اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا پورا ابھی جو ایک نیا تعلیمی نظام آ رہا ہے اس پہ اگر ابھی سے ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے تھنکرز یہ توجہ انہوں نے نہیں دیا کہ اس میں ہمارے اخلاقی مورل ویلیوز کی کس حد تک ضرورت ہو سکتی ہے اور کس حد تک اس کو ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں اس کا امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے، اس پر بھی غور کریں کہ ایک بچہ جب پڑھ کر کے نکلے تو وہ ہر اعتبار سے اتنا میچیور ہو کہ وہ اپنے مورل ویلیوز کے ساتھ بھی نکلے اور اپنی اچھی ایجوکیشن کے ساتھ بھی نکلے۔ یہی وہ چیز ہیں جس پر ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ڈاکٹر ندیم صاحب، ہم چاہیں گے کہ اب اخلاقی اقدار کی جو تعلیم میں کیا ضرورت ہے اس پہ اوپر آپ بات کریں۔ دیکھیے، اخلاقی اقدار کی تعلیم ہر بچے کے لیے ضروری ہے، چونکہ تعلیم کا مقصد چوطرفہ ترقی ہے، لہذا رحم کرنا، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، کسی کا قتل نہ کرنا، سب کو اپنے برابر سمجھنا، سب کی مدد کرنا، کسی کی برائی نہ کرنا، یہ سب اخلاقی اقدار کہلاتے ہیں۔ تمام مذہبی کتابوں میں بھی یہی باتیں بتائی گئی ہیں، جس کا مقصد لوگوں میں اخلاقی خوبیوں کو پیدا کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو انسانیت کے راستے پر آگے بڑھا سکیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچے کی تعلیم کے علاوہ اس کے اقدار میں بھی وسعت ہوتی رہتی ہے۔ یہ اقدار اسے سکھاتے ہیں کہ اس کو سماج میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسکولی کتابوں میں موجود کہانیوں اور دیگر واقعات کے ذریعے اس کے اقدار کو نکھارا اور سنوارا جاتا ہے۔ یہ طے ہے کہ ہر کسی ملک کا طالب علم اخلاقی اقدار سے دور ہوگا تو اس ملک کی ترقی پر اس بات کا منفی اثر پڑے گا، مگر آج کل ہماری زندگی سے یہ اخلاقی اقدار کھوتے یا کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنی خود غرضی کے لیے کسی بھی حد تک گر جانے کو تیار ہیں۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ سماج کی حالت کتنی بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ چوری، ڈکیتی، قتل، روڈ ریز، موب لنچنگ، جعل سازی، بے ایمانی، جھوٹ، دوسروں کی بے عزتی کرنا وغیرہ اخلاقی اقدار میں آئی کمی کا ہی نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اخلاقی اقدار کی قدر و قیمت کو نہ صرف پہچانیں بلکہ اسے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام میں بھی خاص درجہ دینے کے لیے کوشاں رہیں۔ عتیق صاحب جی، ہم وہیں آ رہے تھے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر کس طرح ہم بنا سکتے ہیں جس میں اخلاقی اقدار بھرپور ہو۔ دیکھیے، فلسفی کے میں ایک برانچ ہوتی تھی جس کو ایتھکس کہتے ہیں جی، اور یہ اکیڈمیشنز جو ہمارے پرانے پلیٹو اور ارسطوٹل ہیں، تو ان کے جو مکتب تھے، اکیڈمیز تھیں، ان اکیڈمیز میں ایک، اور پلیٹو کا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مکتب میں اوپر جو سب سے پہلے دروازے پر ایک نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، بورڈ لگا ہوا تھا کہ جس کو ریاضی سے دلچسپ شوق نہ ہو وہ اندر داخل نہ ہو، جس کو ریاضی سے دلچسپی نہ ہو، شوق نہ ہو، وہ ہمارے مکتب میں داخل نہ ہو۔ ریاضی کو اس نے ایک ضابطۂ اخلاق مانا تھا۔ تو ارسطوٹل کے یہاں کے اکیڈمی میں بھی فلسفی میں جو دوسرے اور موضوعات تھے اس میں ایتھکس بھی موضوع تھا، اور یہ ایتھکس کا موضوع فلسفی میں آج بھی ہے جی، ایتھکس کا۔ تو اگر ہم یہ کر لیں کہ جیسے کہ 19th سینچری کے بعد سے الگ الگ جو علوم تھے، علوم کی انڈیویجولیٹی جو ہے وہ ٹوٹتی چلی گئی۔ جیسے کہ فلسفہ تھا، فلسفے میں ایسٹھیٹکس بھی تھی، وہ اس کو الگ کر دیا گیا۔ جیسے کہ ایتھکس تھی، اس کو الگ کر دیا گیا۔ جیسے کہ عمرانیات تھی، اس کو الگ کر دیا گیا۔ اس طرح سے الگ الگ جو برانچز بنی ہیں، تو
تو وہ برانچز اس وجہ سے کہ ہر ایک برانچ اپنی اینٹی میں ایک پورا مبسوط نظام رکھتی ہے. تو ایتھکس کا پورا ایک نظام ہے. اگر ہم یہ کر لیں ہمارے تعلیمی نظام میں کہ ایتھکس کو کمپلسری کر دیں، اگر فلاسفیکلی کریں، اور فلاسفیکلی کے علاوہ ہم مختلف مذاہب کے جو صحائف ہیں اس کے کا نچوڑ اگر پیش کر سکیں، نچوڑ ہے نا، اس نچوڑ کو پیش کریں، اور یہ چیزیں انڈائریکٹلی ہونی چاہیے. یعنی ڈائریکٹ یہ نہیں ہو کہ ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں. جیسے کہ ہم ڈسپلن کا لفظ ہے یہ کہ پہلے جو تعلیمی نظام تھا اس میں ایک ڈسپلن کے لیے سختی بھی کی جاتی، آئیڈیلزم میں خاص طور پر. تو سختی کرنے کی وجہ سے بھی آدمی ہم یہ تصور قائم کرتے ہیں، یہ امید قائم کرتے ہیں کہ کوئی سیکھے گا. لیکن نفسیاتی طور پر ہمیں نفسیات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ آدمی سیکھتا کم ہے اور ڈرتا زیادہ ہے. اس لیے اگر جہاں سختی ہوگی تو وہاں وہ اگر یہ ڈائریکٹ کہ ہم اخلاق سکھا رہے ہیں تو کوئی نہیں سیکھے گا. اس کو ہمیں انڈائریکٹلی اپنے کتابوں میں مثلا بوستان دیکھیے. بوستان کا مطلب یہ ہے بوستان کی جو کہانیاں ہیں سعدی کی، وہ ہر ایک کہانی ایک خاص اخلاق پر ختم ہوتی ہے، ایک اخلاقی ہدایت پر ختم ہوتی ہے. لیکن وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ میرا مقصد جو ہے اخلاق کی نمائندگی ہے اور اخلاق کو پھیلانا ہے، بلکہ اخلاق جو ہے اس کے اندر مضمر ہوتا ہے، اس کے اندر وہ امپلیسٹ ہوتا ہے. ایسی تعلیم، ایسی کہانیاں، ایسی نظمیں ایسی وہ ہونا چاہیے جو کہ بچوں کو شروع میں بھی وہ براہ راست نہیں، انڈائریکٹلی آہستہ آہستہ اخلاق کی تعلیم بھی مہیا کر سکیں. پہلے کی کتابوں میں اگر آپ کو یاد ہو کہ اسماعیل مریٹھی کی کتابیں تھیں، اسماعیل مریٹھی کی کتابوں کو سامنے رکھ لیجئے، وہ آپ غور کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بچوں کے ذہنی سطح کو بھی سامنے رکھا ہے، نفسیاتی سطح کو بھی سامنے رکھا ہے، اور علمی سطح کو بھی کہ بھی وہ کتنا جانتا ہے بچہ. تو اب وہ بچے کو جو بھی ایسی کہانیاں جو کہ خالص لطف کے لیے، بچے کے امیجنیشن کے لیے، بچے کی کریٹیوٹی ابھارنے کے لیے کچھ نظمیں ہیں، اور کچھ نظمیں جو زیادہ تر اخلاقیاتی سطح پر خود اسماعیل مریٹھی نے کہیں تھی وہ نظمیں. جی تو اس اعتبار سے جو نظمیں، جو ادب ہے ہمارا آج کا، اس میں بچوں کے لیے ایسا ادب بھی خلق کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کہ پچھلے جو نظام تعلیم تھا اس کو نئی طور پر، نئی شکل میں، اسے ایک مبدل شکل میں پیش کر سکیں، آج کے ذہن کو سامنے رکھ کر، آج کے وقت کو سامنے رکھ کر. بہت سامعین، انداز نظر کے تحت اخلاقی اقدار اور ہمارا تعلیمی نظام کے موضوع پر آپ گفتگو سن رہے تھے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر عتیق اللہ صاحب، ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب اور ڈاکٹر ندیم احمد صاحب، اور میں افتخار الزماں.